اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معمولاً جوان یہ سوال کرتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے کہ آج کل کے دور میں چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر جگہ سے سوالات جو ہیں وہ انسان تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سارے مطالب پہنچتے ہیں، ان مطالب کی بنیاد پر پھر بہت سارے سوال ذہن کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان میں ایک فکر ہے کہ جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کر پھیلائی جا رہی ہے خدا کے انکار کے بارے میں، دین کا انکار، بعض اعتراضات و شبہات شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، تو جوانوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، اور پھر بہرحال علماء اور ماہرین جو ہیں وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب دیے جائیں، کتابوں کی صورت میں بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، کہ مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، اور آپ اگر تھوڑا سا بھی سرچ کریں گے آپ کو وہ تمام پلیٹ فارم جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور کتابیں بھی پہلے بھی لکھی جا چکی ہیں اور ابھی تازہ بھی لکھی جا رہی ہیں۔ معمولاً جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم کن کتابوں کا مطالعہ کریں اور کیسے اپنی علمی طور پر تیاری کریں کہ ہم ان شکوک و شبہات کا جواب دے سکیں، اپنے آپ کو بھی مطمئن کر سکیں اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں۔ تو اس جواب کے اندر میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا خلاصے کے طور پہ، چونکہ ابھی وقت نہیں ہے کہ مکمل جو ہے وہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ بہت سارے مطالب ہیں اس میں بیان کرنے والے، کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ توجہ جو ہے وہ دلاتا رہوں گا۔ دیکھیں، اعتراضات کی نوعیت مختلف ہے۔ بعض اوقات خدا پر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کی نوعیت جو ہے جواب دینے کی وہ عقلی ہے، اگرچہ وہ اعتراض جو ہے وہ سائنس سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اندر جو ہے وہ سوال بھی عقلی نوعیت کا ہے اور اس کا جواب بھی پھر عقلی نوعیت کا۔ مثلا خدا کے وجود کا انکار کر دینا آ کے، مثلا سائنس کے ذریعے بھی اگر یہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو یہ انکار بھی عقلی بنیادوں کے اوپر ہے، اور اس کا جواب بھی عقلی ہی جب دیا جاتا ہے، کہ رد الحاد کی سیریز میں نے بہت سارے مطالب اس حوالے سے بیان کیے اور مزید بیان ہوتے رہیں گے، آپ ان کو فالو کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ ایک اہم ترین آپ کے لیے منبع اور ماخذ بن سکتا ہے شکوک و شبہات کو حل کرنے کا۔ تو اب عقلی دنیا کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان ملحدوں کے اعتراض کا جواب خود سے دے سکیں، تو آپ کو عقلیات میں مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو فلسفی سے ارتباط قائم کرنا پڑے گا، بعض فلسفے کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، ان کے جو بنیادی اصول ہیں، جو قاعدے ہیں، عقلی بنیادیں جو رکھتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور کتابیں موجود ہیں، لیکچرز بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں مکتب تشیع کی بات کروں تو یہاں پر فلسفہ اسلامی جو ہے وہ بڑے گہرائی کے اندر جا کر جو ہے وہ تدریس کیا جاتا ہے، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، بہت سارے دروس ان کے جو ہیں وہ اردو زبان کے اندر موجود ہیں اور آتے رہیں گے۔ تو آپ جو ہے وہ مثلا بدایت الحکمہ ہے، یا مثلا فلسفہ مقدماتی کے عنوان سے بعض کتابیں ہیں، ان سے حتماً جو ہے وہ سروکار رکھیں، چونکہ بہت سارے ان کے مغالطے اور فیلسیز جو ہیں وہ اگر کسی فلسفہ اسلامی کے ماہر کی کتاب کا اگر آپ مطالعہ کر لیں گے، خود بخود آپ کے ذہن میں وہ جواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے وہ قواعد جو ہیں وہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کے شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے۔ اور مکتب اہل سنت کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ ان کے نصابی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فلسفے کی کتاب ملتی ہے، ورنہ شخصیات تو موجود رہی ہیں، جیسے جناب فخر رازی ہیں، اگرچہ یہ ایک تنقیدی ذہن رکھنے والے تھے اور بہت سارے ان کے نظریات جو فلسفے کے ہیں ان پر انہوں نے تنقید کیا، لیکن ایک بنیادی طور پر ایک فلسفی شخصیت ان کو کہا جا سکتا ہے، اور ان کی کتابوں سے استفادہ کریں تو بہت سارے ان کے باتوں میں فلسفیانہ اصول مل جاتے ہیں کہ جو ملحدوں کو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اور شخصیات ہیں۔ بعض جو ہیں اعتراضات کی نوعیت جو ہے وہ مثلا قرآن سے مثلا ریلیٹڈ ہے، روایات سے ریلیٹڈ ہے۔ مثلا آتے ہیں قرآن کی کوئی آیت پکڑتے ہیں،
کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ مطلب جو ہے وہ غلط بیان ہوا ہے، یا سائنس کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہاں ایک سائنسی مطلب ذکر ہوا ہے اور سائنس یہ نہیں کہتی، یا مثلا کہیں گے کہ اس آیت سے عقل کے خلاف بعض باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، قرآن کی آیات کا سہارا لے رہا ہے، تو یہاں پر آپ کو قرآن کی تفسیر اور قرآن اچھے طریقے سے تلاوت کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی۔ اور آج الحمدللہ اسی سوشل میڈیا کی برکت سے آپ کے پاس جو ہیں وہ تمام وسائل موجود ہیں، تمام جتنے ترجمے ہو چکے ہیں قرآن کے وہ اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ایپس موجود ہیں، اور جتنی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں وہ بھی آپ کو یا پی ڈی ایف کی صورت میں یا سافٹ ویئر کی صورت میں یا ایپس کی صورت میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ حتماً جو ہے وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن کو اپنی تلاوت میں رکھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں، تدبر اور تفکر کریں۔ قرآن نے اسی وجہ سے تاکید کی ہے بہت ساری آیات میں کہ کیوں تدبر نہیں کرتے، تدبر کرو، تعقل کرو، فہم اس کے اندر اپنی سوجھ بوجھ جو ہے وہ زیادہ کرو، تفقہ کرو، یہ ساری چیزیں بیان کیا۔ تو لہٰذا اس قسم کی نوعیت کے اعتراضات کا جواب اگر حاصل کرنے ہیں تو آپ کو قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اس میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے، اور تفسیروں کی طرف جب رجوع کرنا ہے، چونکہ علماء نے بہت سارے حقائق کو کشف کیا ہے اور ان بہت سارے سوالات کے جواب دیے ہیں۔ تو یہ قرآنی نوعیت کا۔ روایات کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہے، اگر کوئی حدیث کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ حدیث جو ہے اس کے بہت سارے اصول ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ حدیث پیغمبر ہی سے ہے، یا مکتب تشیع کی طرف سے بات کروں تو ائمہ اہل بیت سے ہے، پیغمبر سے اور اہل بیت سے نسبت ثابت ہونا ضروری ہے، اور یقینی طور پہ ثابت ہونا ضروری ہے، یعنی یقینی عرفی کے اعتبار سے کہ، اور اس کے بارے میں بھی بہت سارے قواعد ڈسکس ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ کس طریقے سے ہم یہ تشخیص دیں کہ فلاں حدیث جو ہے وہ پیغمبر سے یا اہل بیت علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کو ان قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے نزدیک ہر وہ حدیث جو کتابوں میں نقل ہوئی ہے وہ پیغمبر کی یا اہل بیت کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ صدر اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو بہت سارے مخالف جو دین کے تھے، اسلام کے تھے، انہوں نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک جو کام کیا وہ روایات کو گھڑا ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس قسم کے اصول جو ہیں وہ آپ کو سیکھنا ضروری ہیں، جو درایا کی صورت میں، علم رجال کی صورت میں علماء نے بات کی ہے اس کے اوپر، اور کتابیں موجود ہیں اردو کے اندر، آپ ان سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض اساتید سے اگر مشکل لگ رہی ہے سمجھنے میں تو ہر مکتبہ فکر اپنے ماہرین کے جو ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے وہ درس کے طور پر سیکھ سکتا ہے، اور ہے ایسے نوجوان ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود تو کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن علماء سے استفادہ کر کر کے اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ حدیث پر ہونے والے اعتراضات کے بھی جواب دے رہے ہیں، اور قرآن کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جواب بھی دے رہے ہیں، اور عقلی طور پر بھی فلسفے کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ بس حدیث کے اوپر اگر اعتراض ہو رہا ہوگا تو اس میں سب سے پہلے نسبت کو ثابت کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد فقہ الحدیث ہے، یعنی متن جو ہے وہ جو یہ سمجھ رہے ہیں آیا وہ واقعاً اس سے سمجھ بھی آ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات عربی نہیں جان رہے ہوتے، عربی کو اردو کے آج کے جو استعمالات ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ خلط ملط کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی فہم کے مطابق عربی سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں اور پھر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اگر آپ مختلف ڈیبیٹس کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں فقہ الحدیث، یعنی متن کو فہم کرنا، سمجھنا۔ اس کے اپنے اصول ہیں کہ کس طریقے سے آپ حدیث کے متن سے اس کا حقیقی معنی سمجھ سکتے ہیں۔ سیاق و سباق دیکھنا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو ورڈ اس کے اندر استعمال ہوا ہے اس کے معنی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کب استعمال ہوا اور اس کا اس زمانے میں کیا معنی تھا، اور ہم نے آج کے زمانے میں جو معنی ہے وہ مراد نہیں لینا ہوتا، اور اس طرح کی بہت ساری بحثیں ہیں۔ علم اصول کے اندر بہت ساری قواعد بیان ہوتے ہیں اسی متن کو فہم کرنے کے لیے، اور فقہ الحدیث کے نام سے الگ سے کتابیں بھی موجود ہیں۔ تو یہ بعض قواعد مطالعہ کرنے ضروری ہیں اگر آپ خود اس قابل بننا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ
اعتراضات کا جواب دے سکیں اور دین کا دفاع کر سکیں۔ بعض جو سوالات ہیں وہ تاریخی نوعیت کے ہیں، سیرت سے یا تاریخ سے وہ مطالب لیتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لیتے ہیں، تاریخ سے اٹھاتے ہیں اور ایک مطلب کو لے کر آ کر اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فلانی تاریخ کی کتاب میں دیکھیں وہ مطلب لکھا ہوا ہے، پیغمبر نے یہ کیا، پیغمبر نے وہ کیا، اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تاریخ بھی جو ہے اس کے اندر اس بات کو ثابت کرنا پہلے ضروری ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعے کو نقل کر دینا کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، چونکہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ نا، تاریخ کی کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ساری حقیقت نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا آپ کو کہ جعلی اور گھڑی ہوئی روایات موجود رہی ہیں، اور جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے کیا ہے، پورا ایک پروسیس تھا، انہوں نے طے کر کے داخل کی حدیثوں کو، کہ ایک الگ مضمون ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی۔ تو لہٰذا بہرحال تاریخ کے اندر اس طرح کے مطالب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں، اس کے اپنے اصول بیان ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وہ پروسیس طے کرنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے یا نہیں، تو وہ اصول علماء نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ پھر جب آپ اس واقعے کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ایمان سے مراد یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ واقعہ رونما ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ذکر کیا ہو رہا ہے، وہ کس سیاق میں ذکر ہوا ہے، کہنا اس کا پیغام کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنا ضروری ہو جاتی ہیں، پھر جا کر نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اگر ان ساری چیزوں کو مختصر طور پر بھی اگر پڑھ لیں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ جواب اس کے دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی آپ کے لیے وہ سوالات حل ہو جائیں گے، آپ دوسروں کو بھی قانع کر سکیں گے۔ لیکن تھوڑی سی یہ زحمت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، اگرچہ یہ جو اتنا سارا میں نے بیان کیا ہے یہ سننے میں تو آپ کو بہت زیادہ لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ اپنی روزمرہ زندگی سے وقت نکال کر اس کے اوپر وقت صرف کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے یہ مطالب حاصل کرنا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ آپ کچھ مدت کے اندر یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں گے اور آپ کے اوپر نہ ملحدین کے سوالات کا اثر ہوگا، آپ آسانی سے ان کو جواب دے سکیں گے اور خود بھی قانع ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے آپ مطالعہ کریں۔ اب کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے؟ اب چونکہ ہر بندے نے اپنے ایک مزاج کے مطابق کتابیں لکھی ہوتی ہیں، ایک الگ زاویہ نگاہ سے بات کی ہوتی ہے، تو لہٰذا کسی خاص کتاب کو ریکمنڈ کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پورا وہ میکانزم سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ وارد ہوتے ہیں اور آپ نے کس طریقے سے ان کو جواب دینے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ چیزیں اگر آپ جو پلیٹ فارم موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر علماء کے جو جواب دے رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اسلام کا، اگر ان کو سننا شروع کر دیں، ان کی ڈیبیٹس کو جو ہے وہ دقت کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں، تو آپ کو آہستہ آہستہ خود وہ پروسیس بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اسٹڈی، مطالعہ، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ جب تک نہیں کریں گے آپ قوی نہیں ہو سکیں گے، آپ دین اسلام کا دفاع نہیں کر سکیں گے اور آپ خود بھی بعض اوقات مطمئن نہیں ہو پائیں گے۔ اسٹڈی جو ہے وہ پہلی شرط ہے اس میدان میں آنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کا دفاع کرنے کے لیے اور خدائی کام کرنے کے لیے اور خدا کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ مطالعہ یہ آپ کے لیے کیا کہہ لیں ضروری ہے، جس طرح کھانا آپ کی جان باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے دین، آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اسٹڈی ضروری ہے۔ اور اسٹڈی کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چیزیں خود بخود جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگ جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔